بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 9 اسلامیات لیکچر نمبر 16۔ آج ہم حدیث کے حصے سے کچھ حصہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 9 ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ترجمہ، تم میں ہر ایک نگہبان ہے اور تم سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے، ٹھیک ہے۔ راعٍ کا مطلب چرواہا بھی ہو سکتا ہے، یعنی نگران، ٹھیک ہے، اور مسئول کا مطلب ہے جواب دہ، یعنی ذمہ دار۔ اب دیکھیں، یہ ایک انتہائی اہم ہی حدیث ہے۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ تمام انسانوں کو اپنے دائرہ کار میں ذمہ دار معقول قرار دے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں لفظ راعی استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی ہے چرواہا، جو بیر بکریاں چراتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ جس طرح چرواہا اپنے ریوڑ کا رکھوالا اور نگہبان ہوتا ہے، اسی طرح ہر شخص اپنی جگہ نگہبان اور ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے۔ جو اس کے اوپر ذمہ داری ہے اور جس کا وہ نگہبان ہے، تو قیامت کے دن ہر شخص اپنے ہی رعیت کا کیا ہوگا؟ جواب دہ ہوگا۔ وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ٹھیک ہے نا، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ہر شخص کو ذمہ دار اور جواب دہ قرار دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہوگا۔ مثلا اللہ کے سامنے ماں باپ اپنے والدین اور اولاد کے لیے ذمہ دار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ اس سے پوچھے گا کہ تم نے اپنے خاندان کو اللہ کی راہ پر چلایا یا شیطان کی راہ پر۔ اسی طرح اولاد کی تعلیم و تربیت کیسے کی، انہیں حلال روزی کھلائی یا حرام کی۔ اسی طرح شوہر بیوی کا ذمہ دار ہوگا کہ اللہ اس سے پوچھے گا کہ تم نے بیوی کا حق ادا کیا، اسے شرعی احکام کا پابند بنایا یا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اپنے بہن بھائیوں کا ذمہ دار ہوگا کہ وہ انہیں غلط راستے پر چلنے نہ دے۔ یہ سب ذمہ داریاں براہ راست والدین، شوہر، بھائیوں اور دیگر عزیز و اقارب پر عائد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہر ایک سے جو ہے ان کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب دیکھیں، اسلامی معاشرے کے تمام افراد کو یہ احساس دلاتا ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی جگہ کردار ادا کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، کوئی بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ ان سب سے مل کر ایک ذمہ دار معاشرہ پیدا ہوتا ہے جس میں ہر ایک کا اپنا دائرہ عمل اختیار ہے، ہر ایک کے پاس ایک امانت ہے، ایک ڈیوٹی ہے۔ وہ کسی بھی جگہ پر ہو، جہاں بھی کام کر رہا ہو، وہ اپنے کام اور اپنی ڈیوٹی کو امانت اور دیانت سے کرے، کیونکہ قیامت کے دن ان کو ان تمام چیزوں کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا اور ہر ایک چیز کا حساب کتاب لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگلی حدیث ہے خیر الناس من ينفع الناس۔ لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے۔ خیر کا مطلب ہے بہترین اور ینفع کا مطلب کیا ہے؟ نفع دیتا ہے۔ اب دیکھیں، اس حدیث میں بہترین عمل کی نشاندہی کی گئی ہے کہ انسانیت کی فلاح اور بہبود کا عمل انتہائی خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ اس دنیا میں عزت اور کامیابی انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو حدیث کی زبان میں خیر الناس کہا جاتا ہے، یعنی بہترین لوگ۔ یہی لوگ دنیاوی کامیابی اور آخرت کی نجات سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو کیا کرے؟ فائدہ پہنچائے۔ مثلا فائدے کیسے پہنچائے؟ راستے سے کانٹے دار کوئی چیز ہٹا دینا، دوسرے انسان کے لیے اچھا سوچنا، کسی انسان سے خندہ پیشانی سے پیش آنا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اگرچہ اعمال زیادہ مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ثواب اور اس کا فائدہ جو ہے بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں، ہر مسلمان کے ذمہ دو حقوق ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ سے مراد اللہ کا حق ہے،
ٹھیک ہے، کہ وہ اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کرے، اور حقوق العباد سے مراد یہ ہے کہ بندوں کے حقوق، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنا حق تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن بندوں کا حق معاف نہیں کر سکتا جب تک خود معاف نہ کرے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کا حق بھی ادا کرتے رہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرے، ورنہ یہ کیا ہے؟ کامل مومن نہیں ہے۔ دیکھیں حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ غریب کون ہے، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری نظر میں تو غریب وہ ہے کہ جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا غریب وہ شخص ہے کہ جو قیامت کے دن بہت زیادہ نیکیاں اور اعمال لے کر آئے گا، لیکن اس نے دنیا میں بندوں کے حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ایک ایک آتا جائے گا اور اس حقوق کے بدلے جو ہے اس کے نیک اعمال جو ہے وہ ان کو دیے جائیں گے، اور آخر میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ میری امت کا غریب ہے کہ جس کے پاس اعمال ہوتے ہوئے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ جہنم میں جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ حقوق العباد کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی حقوق العباد ہیں، ٹھیک ہے، بندوں کے ہم پر جتنے بھی حقوق ہیں اس کو دنیا ہی میں ادا کریں اور آخرت کے لیے نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے۔ یہ دو احادیث آپ لوگ یاد کریں۔ السلام، شکریہ۔